السلام علیکم جی، آصف محمود حاضر خدمت ہے. ناظرین، سیاسی ماحول پہ بات کریں گے. بہت ساری پیش رفت ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک دفعہ پھر اپوزیشن کی حد تک کم از کم مرکز نگاہ بن رہے ہیں. ان کے گھر میں پھر سے اجتماعات ہونے لگے ہیں اور مولانا کی سی اے اسٹیٹمنٹ بھی کچھ دن پہلے آئی ہے کہ نئے سرے سے کوئی اپوزیشن بن سکتی ہے. تو کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں ملک عظمت خان صاحب، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. ہمارے ساتھ نعیم گجر صاحب ہیں، صدر ہیں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے. حاجی غلام علی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، سابق گورنر ہیں کے پی کے. انجینئر احسان خان ہمیں جوائن کریں گے، مرکزی ترجمان ہیں اے این پی کے. میں سب کا شکر گزار ہوں. ملک عظمت خان صاحب، کیا ہو رہا ہے سیاست میں؟ میں قانونی اور لیگل سوال نہیں پوچھ رہا، لیکن جو قانونی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ کچھ سیاست بھی کروٹ بدلتی ہے. یس دیکھیں آصف صاحب، ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں، انسرٹینٹی ہے، پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے. سمجھ نہیں آ رہی، عام لوگوں کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. جس طرح آپ نے سوال کیا، سیم ہر کسی کا یہ سوال ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میرا خیال ہے فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے. جو کچھ بھی ہو عوام کے سامنے رکھ دینا چاہیے. اگر عوام کی رائے ایک بات پر آتی ہے تو وہ کچھ کیا جائے وہ ملک کے مفاد میں ہوگا. اگر کوئی بند کمرے میں 2-4 بندے بیٹھ کر فیصلہ کریں گی تو ملک کے لیے بہتری نہیں لا سکتی. یہ تجربے کئی دفعہ کر چکے ہیں. مطلب پاکستان جب سے بنا ہے یہی ہو رہا ہے کہ کسی 2-4 لوگوں کی مرضی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، 20-25-30 کروڑ عوام کی مرضی کا نہیں ہوتا، اور اس کا پھر نتیجہ بھی وہی ہوتا ہے جو ملک کو کمزور کرتا ہے. ملک صاحب، اس وقت آپ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے زیادہ قریب سمجھ رہے ہیں یا اپنے حکومتی اتحادیوں کے زیادہ قریب سمجھ رہے ہیں؟ میں پی ٹی آئی کو اپنے قریب سمجھ رہا ہوں. ان کو سہارے کی ضرورت ہے. ان کے قریب نہیں سمجھ رہے؟ نہیں، ہم تو جو ڈے ون سے سیاست کر رہے ہیں اس میں ہم ہر طرح کی سختیوں کو برداشت کر چکے ہیں. ہم پانسیاں دیکھ چکے ہیں، پانسیوں پر لٹک چکے ہیں. ہم بموں میں ہمیں اڑایا گیا ہے. ہمارے پاس سامنے کیا نہیں گزرا. پابند سلاسل رہے ہیں، ہر طرح کی سختیاں دیکھیے. ہم تو جب اس کے ماسٹر ہے، اس نظام کے ماسٹر اس لیے ہے کہ جمہوریت کو ہم نے ابھی تک حاصل نہیں کیا، لیکن جب تھوڑی بہت ہم آگے بڑھتے ہیں اور جب ہم میاں نواز شریف کو کہتے ہیں، جب ہم عمران خان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے راستے پہ چلے، جمہوریت تب آپ کا منزل آپ کو ملے گا، تو وہ مانتے نہیں ہیں. اسی وقت جب ان کے اوپر گزر جاتی ہے جیلیں اور ملک سے باہر جانا اور سختیاں، تو پھر وہ مان جاتے ہیں کہ جی بالکل یہ جو پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی. آپ نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے قریب نہیں ہیں بلکہ پی ٹی آئی ہمارے قریب ہے، تو پی ٹی آئی آپ کے زیادہ قریب ہے یا پی ایم ایل این آپ کے زیادہ قریب ہے اس وقت؟ پی ایم ایل این کے ساتھ صرف اور صرف ایک نقطے پر کڑے ہیں، اب نہیں کڑے ہوں گے، کہ نظام کو بچایا جائے، مارشل لا ٹائپ کے نظام سے بچا جائے. کم از کم لوڑی لنگڑی جمہوریت ہو، کہیں پر داندلی زدہ الیکشن ہو، کہیں پر فیئر ہو، لیکن نظام چلتا رہے. اب اس پہ بھی نہیں کھڑے آپ؟ اب اس پہ بھی نہیں کھڑے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہونا ہے ہو جائے، ہم حکومت کے ساتھ نہیں. آصف صاحب، ایک چیز جو ہے نا، ایک آپ نے غلط اقدام کیا، کسی اچھے راستے کو جانے کے لیے آپ نے ایک غلط راستہ استعمال کیا، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن روزانہ ڈیلی بیسس پہ اور ہر ڈیسیجن میں اور ہر الیکشن میں داندھی کے ذریعے آنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا ہم ساتھ نہیں دیں گے. ہر میں آنا ٹھیک نہیں ہے، کہیں کہیں آ جائیں. ایک میں نے آپ کو کہا نا، ایک بہت بڑا انگریزی وہ ہے جس کا ایک قول ہے کہ اگر آپ کی نیت ہے کہ میں نے ایک اچھے راستے کو چننا ہے، لیکن مجھے ایک تھوڑا سا ڈسٹنس طے کرنا پڑے گا جو غلط بھی ہوگا. تلخی اتنی بڑھ گئی ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی اب کوئی گنجائش نہیں. یس، تلخی بڑھ گئی ہے، بلکہ اب ان کو ہماری ضرورت بھی نہیں ہے، نہ ہمیں ان کی ضرورت ہے. ان کو آپ کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ان کے نمبرز پورے ہیں، نظام چل رہا ہے. آپ کو ان کی کیوں ضرورت نہیں؟ نظام کو ہم نہیں گرائیں گے، ہم اسمبلی کو نہیں گرائیں گے، ہم حکومت کو نہیں ہٹائیں گے، ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. بغیر ان کے نمبر کیسے پورے ہیں؟ یہ ہے 2-4 نمبرز کم ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے مل جائیں گے. یعنی اب آپ کی اہمیت نہیں رہی؟
ہماری اہمیت ان کے لیے تو ہے، لیکن ہم جو اپنی سیاست سوچتے ہیں کہ نظام کو بچانے کے لیے ہم نے اپنی پارٹی کو کمزور کیا، اپنی سیاست کو کمزور کیا، اور نہیں کریں گے کمزور. ٹھیک. حاجی غلام علی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، سابق گورنر کے پی. حاجی غلام علی صاحب، سر السلام علیکم. حاجی صاحب، مولانا فضل الرحمان ایک دفعہ پھر سیاست کے مرکز و محور بن رہے ہیں، اپوزیشن، پھر ان کے ہاں اجتماعات اور اکٹھ ہو رہے ہیں. کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ کوئی نیا الائنس بننے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں مولانا صاحب تو میرا خیال اس پہ تو پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں کہ وہ ایک سیاستدان ہے اور آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے وہ ملک میں آئینی اور جمہوری سوچ کو پروان چڑھنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لینے کی بھی ایک سوچ رکھتے ہیں. میری ذاتی رائے ہے کہ جس طرح کوئی بھی ایک بے عزت ایک طالب علم پاکستان کی ماضی دیکھے اور آج آپ دیکھ لو کہ ہم نے تقریباً 70 سال اسی مشکل میں ضائع کیے کہ آپ کے خلاف، میرے خلاف، اس کے خلاف، اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، عدالتوں. ابھی میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب کو پاکستان کی ترقی، عوام کی خوشحالی، عوام کی مشکلات کے خاتمے، اس پر اپنی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے. اور اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تو کوئی بھی ایسا وقت آ سکتا ہے جو کہ اس سب کچھ کو بہا کر لے جائے گا. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم سب کو، جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں بشمول اسٹیبلشمنٹ ادارے، یہ بیٹھ کر پاکستان کی ترقی، عوام کی ترقی، مشکلات، اس سب پر ہے کہ آج بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، کوئی پرسان حال نہیں. ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا خون میں نہ رہا ہے، سڑک خون سے سرخ ہے. بلوچستان میں یہ سب کچھ، تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور کوئی چیزوں سے نکلنا چاہیے. یہ آپس کے اختلافات، دیکھو اب اگر اس 3 سال کو دیکھیں تو ان 3 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے، آج وزیر اعظم نے، کل وزیر اعظم صاحب نے کہا کیا وہ مل کر بیٹھتے ہیں. یہ 3 سال ضائع کرنے کے بعد کہتے ہیں کیا وہ مل کر بیٹھتے ہیں. چلیے اچھا، یہ بیٹھ جائیں اور اس میں تمام بات کریں اور جمہوری ادارے، آئین اور قانون کی حکمرانی کو مضبوط کرے اور اداروں سے ٹکراؤ کا خاتمہ ہو. حاجی غلام علی صاحب، آپ نے کہا کہ 3 سال ضائع کرنے کے بعد حکومت کو یہ خیال آیا ہے، تو سیاسی جماعتیں بھی ایک دوسرے کی مخالفت چھوڑ دیں اور پھر کسی قومی حکومت کی طرف چلی جائیں. کل ان کی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس کے خلاف بھی سب سے توانا آواز مولانا فضل الرحمان صاحب کی تھی. آج آپ کے پرانے حلیفوں کی حکومت ہے، اس کے خلاف بھی سب سے توانا آواز مولانا فضل الرحمان صاحب ہی کی سمجھی جا رہی ہے. تو یہ ادھر بھی یکسانیت اگر آ جائے، مطلب ہر حکومت سے آپ بھی تو خفا ہو جاتے ہیں نا کچھ وقت کے بعد، آپ کو مایوسی ہوتی ہے شاید عوام کی طرح، تو سارے مل بیٹھ ایک حکومت بنا لیں تاکہ اختلاف ہی نہ رہے، سارے ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے ملک و قوم کی بہتری کا سوچیں. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ سب مل جل کر حکومت بنانے کی طرف جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ بات بھی درست ہوگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کچھ ایک اسکرپٹ لکھا جاتا ہے اور اس اسکرپٹ پر سب کچھ ہوتا ہے. اس میں ہمارے سارے لوگ جو ہیں، چاہے آپ صحافی ہو، چاہے سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے سب، اس میں اس کو اپنی مفادات کو دیکھنا پڑتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہتے ایک سیاسی کارکن کہ پاکستان اس وقت ایک بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے اور سب سے جو زیادہ مشکل حالات ہے، ہمارے پڑوسی افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلق ٹھیک نہیں بلکہ سرحدیں بند ہو چکی ہیں. ایران کے ساتھ اب جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح امریکہ دھمکیاں دے رہے ہیں، جس طرح ہمارے
हुकूमत ने, आर्मी चीफ ने रोल अदा किया, उस रोल को जिस तरह पस पुश डालने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान से, तो हमारे वैसे भी आप दो मुल्कों के दरमियान बहुत बड़ी दीवार बन चुकी है। तो इस हालात में पाकिस्तान की सियासी जमातें, एस्टेब्लिशमेंट, इस सब को सोचना होगा। और मैं कहता हूँ आज से बैठकर ये फैसला कर ले कि भाई हमने इस मुल्क के अवाम को मुश्किल से निकालना है, इसमें बेरोजगारी का खात्मा करना है, अपने इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, अपने तिजारत को प्रमोट करना है, बाहर की दुनिया के साथ आज़ादाना पॉलिसी बनानी है, तो तब हम जाके पाकिस्तान और उसके अवाम तरक्की के राह पे कामयाब होंगे। और अगर हम इस तरह हर 5 साल इंतखाबात में 3 साल ज़ाया कर दे हैं और 3 साल बाद 1 साल इंतखाबात का होगा, तो मेरे ख्याल ये बहुत मुश्किल होगा हमारे अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम इस मुल्क को एक अच्छे लाइन पर डालें। जी ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। जी चौधरी नईम गुज्जर साहब, सदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन हमारे साथ हैं। नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नईम साहब मुझे एक लीगल ज़रा रहनुमाई कर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म था बानी पीटीआई को लाने का, हुकूमत ले आई, शिफा की बजाय पिम्स में ले गई, लेकिन ले गई, डॉक्टरों ने चेकअप भी कर लिया, चेकअप के बाद वो वापस भी चले गए। इसकी कानूनी पोजीशन क्या है? यानी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तौहीन अदालत का केस बन जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, आर्डर कंप्लाई विद हो चुका है। कानूनी ज़रा मुझे समझाइए कि इस वक्त हुकूमत कहाँ खड़ी है। आसिफ भाई शुक्रिया, आपने मदू किया। देखिए इस पहलू, इसको 2 तरीके से देखा जाएगा। नंबर 1, सबसे पहले आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को देखना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या ऑर्डर पास किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑर्डर पास किया कि जो पीटीआई के रहनुमा हैं इमरान खान साहब, उनका इलाज करवाया जाए और उनका इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से करवाया जाए, और बाकायदा तौर पर उस ऑर्डर के अंदर लिखा गया। लेकिन हुकूमत का उसी वक्त, उसके बाद या 10 मिनट बाद लॉ मिनिस्टर साहब का मौक़िफ़ आया कि हम इनका नज़रसानी की अपील फाइल करेंगे। उसके अंदर कुछ कानूनी नुकात हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लैरिफिकेशन चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डब्ल्यू पिटिशन भी फाइल होगी। उसके बाद हुकूमत ने अगले दिन उनको, इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल के अंदर पेश कर दिया। ऐसा नहीं हुआ कि उनके इलाज मुआवजे के लिए उनको किसी हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाया नहीं किया। मैं भी जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनका मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमें 2 वजूहात की बिना पर हमने इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल, शिफा इंटरनेशनल अस्पताल नहीं लेके गए। एक तो वहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क था, वहाँ पर बहुत आवाम का हजूम जमा हो गया था और हमें मजबूरन वहाँ पर लेके जाना पड़ा। और दूसरा, जब हम उनको पिम्स अस्पताल लेकर गए तो हमने शिफा इंटरनेशनल की टीम को बाकायदा वहाँ पर मौजूद किया, और वो टीम वहाँ पर मौजूद थी। ये मैंने जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनकी जो मैंने पढ़ा उनके मौक़िफ़ को, मैं वो वाज़ह कर रहा हूँ। दूसरा देखिए, जहाँ तक अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ह तौर पर कहा कि आप उनको एक स्पेसिफिक जगह लेकर जाएं, तो फिर हुकूमत के पास एक ये रास्ता था कि या तो उस ऑर्डर को मनोवान दुरुस्त तस्लीम करते या रिव्यू पिटिशन में ना जाते। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है जो सामने नज़र आ रहा है कि इससे पहले कोई ऐसी प्रेसिडेंट्स मौजूद नहीं है कि किसी भी कैदी को प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाया गया हो। हुकूमत ये कहती है कि अंदर, हाँ, अगर आप नवाज शरीफ साहब के केस को देखें कि जो इमरान खान की हुकूमत थी, जब उनको इलाज के लिए लेके जाया गया तो उस वक्त की जो मिनिस्टर थी वो यास्मीन राशिद साहिबा, तो उनसे बाकायदा कंसल्ट करके जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस हुकूमत ने उनको इजाजत दी थी कि आप उनको नवाज शरीफ साहब को बाहर लेके जाएं। मुझे मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले एक मुख्तसर सवाल और आपसे कि अदालत ने यह भी कहा था कि इस मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से कोई बात उनके ना वकील ना फैमिली मीडिया से नहीं करेगी, लेकिन मीडिया से बात भी हो गई है, तफसील भी उनकी बहनों ने बता दी है, लीगल टीम भी शायद कुछ बातें कर रही है। तो क्या ये भी कंटेम्प्ट में आएगा, फैसले की खिलाफ वर्जी में आएगा?
देखिए डेफिनेटली इस मैंने कहा ना कि इसके दो पहलू हैं, इनको दोनों पहलुओं की नजर से ही देखा जाएगा। एक तरफ अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि इसको इमरान खान साहब का इलाज इस तरीके से किया जाएगा, और दूसरी तरफ पाबंदी लगा दी थी। और आपने देखे कि पीटीआई रहनुमा थे, उन्होंने जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जितने पीटीआई के सपोर्टर्स हैं जो इमरान खान के चाहने वाले हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे, वहां पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर नहीं आएंगे। लेकिन इवन देन आपने देखा कि तमाम के तमाम पीटीआई सपोर्टर्स या उनके रहनुमा वो किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर या वहां पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। और फिर आपने देखा कि आपकी कैमरे की आपने देखा सोशल मीडिया तो दिखाता रहा कि I-8 का जहां पर ये शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मौजूद है वहां का जम्मे गफीर अवाम का वहां पर मौजूद था। शायद ये वजूहत होंगी कि हुकूमत को स्ट्रैटेजी। नईम साहब शुक्रिया। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वक्त के बाद नाज़रीन वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मलिक अजमत साहिब, जो माहौल बदल रहा है उसमें आप में और हुकूमत में रिफ्ट तो नज़र आ रही है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। ये रिफ्ट सिर्फ सूबों के हवाले से है? आपका गम गुस्सा सिर्फ ये है कि सिंध को सूबा बनाने की बात क्यों की जा रही है, या आपके गुड गवर्नेंस के ऊपर कुछ सवाल आते हैं? हमारे 3-4 सवाल है। नंबर एक, गिलगित बल्तिस्तान में आपने इलेक्शन में दानली की कोशिश की, हमने शोर मचाया, आपने थोड़ी कम कर दी दानली, 4 सीटें अब भी आपकी दानली से है। कश्मीर में हमने एडवांस में बताया कि हम दानली को नहीं मानेंगे, आपने बिल्कुल कर दी दानली और ज़बरदस्ती आपने वहाँ पर हुकूमती पोजीशन बना लिया। महंगाई, अवामी मसाइल आपसे हल नहीं हो रहे, उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे। फॉरेन पॉलिसी ठीक जा रही है लेकिन इंटीरियर पॉलिसी इंतहाई उसका शिकार है। कोई पॉलिसी है ही नहीं सिरे से, न मुआशी है और ना लाइन आर्डर है। और इस हुकूमत का अगर हम कहते हैं कि डे 1 से हमने सिर्फ निज़ाम बचाने की बात की है, हुकूमत बचाने की बात या किसी को बिला वजह सपोर्ट देने की हमने बात नहीं की। अच्छा, जो इंटरनल मसाइल की आप बात कर रहे हैं, हाँ, इंटरनल मसाइल सिर्फ विफाक का काम तो नहीं है ना। 18वीं तरमीम के बाद सूबों से भी पूछा जाना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंटरनल सारा वबाल वफाकी हुकूमत के ऊपर डाला जा रहा है और आपके सूबे बड़े आराम से बैठे हैं, मज़े कर रहे हैं, मसाइल भी हैं, पैसा भी है उनके पास, लेकिन उनके साथ अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। लोग सारा सवाल विफाक से पूछ रहे हैं 18वीं तरमीम से पहले की साहब, जस्ट 2 क्वेश्चंस। ये तेल का इनके पास कोई हल नहीं है कि हर 1 घंटे बाद एक रेट बदलता है। टैक्स जो बिजली में लगाए जा रहे हैं ये आवाम कहाँ से बर्दाश्त करेंगे। इसी तरह महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अगर आपके अंदर सलाहियत है, आप अमेरिका और ईरान की मुज़ाकरात करा सकते हैं, तो आप अपने असर रसूख इस्तेमाल करके इस गरीब आवाम के लिए भी तो कुछ करें ना। तो अगर ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो फिर आवाम आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो फिर हम आपके साथ नहीं है। यही पॉलिसी, बस इस पे इख्तलाफ है और कोई बात नहीं है। पॉलिसी का ऐवान के अंदर मटेरियलाइज होके क्या नतीजा निकल सकता है? कौन सी पॉलिसी का? यानी आपके उनसे इख्तिलाफात आप बहुत बढ़ गए हैं, तो इसका पार्लियामान के अंदर कोई नतीजा भी निकल सकता है या ये सिर्फ इख्तिलाफ की हद तक रहेगा? बताता हूँ। सबसे पहले तो है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आपस में लड़ रहे हैं, उनकी अपने घर की लड़ाई है। हम कह रहे हैं कि भाई हम आपसे सबसे दूर मुखालिफ पार्टी होकर आपके निज़ाम बचाने के लिए आए हैं, तो हम आपके अंदर की लड़ाइयों के लिए नहीं आए कि भाई आप वज़ारत उज़्मा पर या किसी और चीज़ों पर आप लड़ पड़े। सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क का सोचे, निज़ाम का सोचे, पार्लिमानी निज़ाम को बचाने की बात करें तो हम साथ खड़े हैं। आप अपने अंदर लड़ाइयाँ ले रहे हैं, आपके चंद वज़रा आपके साथी हैं, चंद वज़रा आपके साथ मुखलिस नहीं है। आप वज़ीर आज़म है लेकिन आप वो वज़ीर आज़म नहीं है कि आपकी अपनी भतीजी का सपोर्ट भी आपके पास नहीं है, तो आप कैसे वज़ीर आज़म रह सकते हैं? आपकी बदगुमानी है या आपके पास इसके दलाइल? नहीं, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है। आसिफ साहब, आप जैसे ज़हीन लोगों को सब सिस्टम नज़र आ रहा है लेकिन आप बोलते नहीं है और हमसे सवाल करके उगलवा देते हैं। नहीं, हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। हम तो आप जैसे दोस्तों से सीखते हैं, हमें कहाँ से नज़र आ रहा है? ये आपसे समझते हैं, आपकी आंखों से देखते हैं हम।
تو آصف صاحب بالکل جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں ایک نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ ساری خفگی اپنی جگہ پر، یہ خفگی پارلیمان میں کس شکل میں سامنے آ سکتی ہے؟ ہم اپوزیشن میں جائیں گے، ہم تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کر کے اس حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں گے کہ پیٹرول کی پالیسی بناؤ، بجلی سے ٹیکس نکالو، غریب عوام کا سوچ لو، اس کے لیے اقدامات کرو. یہ ایسے جو ابھی تک چلا ایسے اور نہیں چلے گا، نہیں چلا سکتے، استعفیٰ دو، گھر جاؤ. یہ استعفیٰ دو کا مطالبہ بھی آئے گا؟ یہ تب آئے گا جب یہ ہم ویسی بھی حکومت نے 3 سال گزارے ہیں، سال 1.5 سال بعد الیکشن ہونے ہیں، تو کیا مطلب استعفیٰ لانا. لیکن ہم ان کے ساتھ اس طرح کی حکومت کے ساتھ ہم سپورٹ نہیں کریں گے. ابھی تک مجبوراً 3 سال گزر گئے تو آپ کو 3 خیال آیا؟ سال مجبوری تھی. اگر ہم نہ کرتے تو نظام نے گرنا تھا. ہم نے حکومت کی نہیں، شہباز شریف کی نہیں، مریم نواز کی نہیں، ہم نے نظام کی سپورٹ کی ہے. تو نظام کی سپورٹ کی اب ضرورت نہیں رہی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اب نہیں رہی ضرورت. وہ چل سکتا ہے ہمارے بغیر بھی. آپ کے بغیر بھی چل سکتا ہے؟ یس یس. حاجی غلام علی صاحب، آنے والے دنوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور آپ کی پارٹی کو آپ کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ آپ ایک منظم اور متحرک اپوزیشن کو لیڈ کرتے دیکھ رہے ہیں، یا آپ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے میں کوئی رول ادا کرتے ہوئے خود کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اسے نظر آ رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رول ادا کرنے کا وقت میرا خیال ختم ہو چکا ہے. اچھا. اور اب آپ نے دیکھا کہ ایک متحدہ اپوزیشن بننے جا رہی ہے، اور اس کی پیشکش مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کی، اور پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں کی بھی یہ خواہش ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے. دیکھیں، ایک علاج ہے. یہ ہمارا ملک معاشی طور پر بھی بحران کا شکار ہے. سیاسی طور پر اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سیاسی طور پر ہم بحران کے شکار نہیں ہیں. ہم سیاسی طور پر، معاشی طور پر اور عوام کی جو بدتر حالت ہے، اس چیزوں کا حکومت کو اور تمام جماعتوں کو سامنا ہے. اور عوام، اگر آپ جا کے کسی بھی بازار میں وزٹ کریں، جہاز میں سفر کریں، کوئی سیاسی بندہ جہاز میں ہو، بازار میں جائے، تو ایک ہی بیان ہے کہ بھائی یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے، اس کے خاتمے کے بغیر ملک اور قوم ترقی نہیں کر سکتا. میری ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میری ذاتی رائے ہے کہ یہ ملک 25 کروڑ عوام کا ملک ہے. ہم سب پاکستانی ہیں، اور یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ ادارے بھی ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے. اس ملک میں آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ الیکشن کرایا جائے، اور جمہور جس کے حق میں فیصلہ کرے اس کو اقتدار دیا جائے، تاکہ ملک میں یہ جو بحرانے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کرے. باقی حکومتیں یہ تو قیامت تک کبھی کس کی ہوگی، کبھی کس کی ہوگی. جدوجہد اور محنت سب کو کرنی پڑتی ہے کہ بھائی ہماری حکومت بنے، لیکن فیصلہ جب ہمارا آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ عوام کی رائے سے ہوگا، تو میرے خیال میں عوام کی رائے کو تقویت دینی چاہیے، اور ہمیں اپنے سوچوں سے نکلنا چاہیے. میں تو پاکستان کی بات کروں گا، پاکستان کی ترقی کی بات کروں گا، عوام کی ترقی کی بات کروں گا، حاجی صاحب یہ بتائیے، قانون کی بات کروں گا، انصاف کی بات کروں گا. ٹھیک ہے حاجی صاحب، آج کل یہ سب چیزیں جو ہے نا سوالیہ نشان میں گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے حاجی صاحب یہ بتائیے، حاجی صاحب یہ بتائیے، اگر آپ نے متحدہ اپوزیشن کی جو بات کی ہے، تو اس متحدہ اپوزیشن کا فوکس ایوان کے اندر ہوگا یا ایوان کے باہر ہوگا؟ اگر ایوان کے اندر ہوگا تو متحدہ اپوزیشن کے جو اپوزیشن لیڈر ہوں گے وہ جو ہیں وہی ہوں گے، یا وہ ریپلیس بھی ہو سکتے ہیں اور مولانا بھی اس منصب پر آ سکتے ہیں. یعنی آپ کا ٹارگٹ کیا ہوگا، ود ان دا پارلیمان یا آؤٹ سائڈ دا پارلیمان؟ پارلیمان تو دیکھو بے وقت رہ گیا. اب کس سے آپ پارلیمان کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہمارا ایک محترم ایم این اے جو رانا ثناء اللہ صاحب کو ٹی وی پہ طعنہ اور طنز کر رہا ہے کہ تم 28ویں ترمیم
کیا روکو گے؟ جو لانے والے وہ لا بھی لیں گے اور پاس بھی کرا لیں گے. تو جب پارلیمان کی اکت یہ رہ جائے تو پھر اس کو پارلیمان کہنا میرے خیال میں یہ پارلیمان کی بھی توہین ہے, اس ملک کی بھی توہین ہے, عوام کی بھی توہین ہے. لہذا ہم مقتدر سے بھی سوال کرتے ہیں کہ خدارا اس ملک میں آزادانہ, منصفانہ, غیر جانبدارانہ الیکشن کرائے. یہ 25 کروڑ عوام آپ کے پشت پر ہوگا. اور حاجی غلام علی صاحب جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت بھی سب سے توانا آواز اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, آپ کی جماعت تھی. نیا نظام آیا, نئی حکومتیں آئیں, آپ سوتیلے نکلے. وزیر اعظم صاحب نے شاید آپ سے رابطہ نہیں کیا یا آپ ناراض ہو گیا, بہرحال آپ حکومت کا حصہ نہیں تھے. ہم تو سوچ رہے تھے شاید صدارت کا منصب آپ کو ملے, لیکن ایسا نہیں ہوا. ابھی پھر اپوزیشن ساری آپ کے پیچھے کھڑی ہونے جا رہی ہے کیونکہ آپ ہوں گے تو رنگ جمے گا اپوزیشن کا. لیکن اس دفعہ بھی اگر کچھ ہو گیا, کچھ نئے لوگ آ گئے تو آپ کے ساتھ پھر سوتیلا سلوک تو نہیں ہوگا. دیکھیے اگر آزادانہ منصفانہ الیکشن ہو اور عوام کار فیصلہ میں قبول ہے اور دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی قبول کرنا چاہیے. اب یہ الیکشن دیکھو, ایک ہفتہ پہلے آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا ہے. اپنے اتحادی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کس طرح الفاظ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو ہم الیکشن کو اس طرح متنازع بنائیں, چاہے وہ کشمیر کو ہو, چاہے وہ گلگت بلتستان کو ہو, چاہے وہ پاکستان کو. جب ہم الیکشن کو اس طرح متنازع بنائیں گے کہ اس پر کوئی بھی اتفاق نہیں کرے گا تو میرے خیال میں یہ ہماری ریاست پر ایک سوالیہ نشان ہے, اور اس سوالیہ نشان کو مٹانا پڑے گا. اور اس پاکستان کی ترقی کے لیے ہم آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے, عوام کی رائے کے تحفظ کے لیے ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. ٹھیک, آگے بڑھتے ہیں. جی نعیم گجر صاحب کی طرف آتا ہوں. نعیم صاحب, نئے انتخاب کی بات حاجی صاحب نے کی, ملک صاحب نے بھی انتخابات کی بات کی. جو ہمارے انتخابی قوانین ہیں, نعیم گجر صاحب آپ قانون کی دنیا کے آدمی, آپ بہتر سمجھتے ہیں, اگلے انتخابات جو ہوں گے اس میں کیا پھر وہی سوالات اٹھیں گے جو پچھلے انتخابات میں اٹھے, یا انتخابی قوانین اتنے ساؤنڈ, اتنے پرفیکٹ ہو چکے ہیں کہ اگلے انتخابات ٹھیک ہوں گے اور اگلے انتخابات کے اوپر وہ سوال نہیں اٹھیں گے جو پچھلے انتخابات کے اوپر اٹھے؟ ایک تو پولیٹیکل ول ہوتی ہے نا, انجینئرنگ کے الزامات بھی لگتے ہیں, لیکن کیا قانونی ڈھانچہ اتنا مضبوط ہے الیکٹورل لاز کا کہ وہ ٹرانسپیرنسی کو انشور کر سکیں؟ آصف بھائی, یہ آپ نے بہت زبردست سوال پوچھا. 1947 سے لے کر آج تک ہم ہمیشہ دھاندلی کا رونا آ رہے ہیں. ابھی ایک ہمارے ایم این اے صاحب, آئی تھنک پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, وہ الزام لگا رہے تھے کہ جی ابھی جو ہے گلگت بلتستان کے اندر بھی دھاندلی کو کہ یہ جیت گئی. پھر انہوں نے کشمیر کا بات کیا کہ کشمیر کے اندر نون لیگ کی حکومت آئی. یہ ہماری سیاسی جماعتوں کا رواج بن چکا ہے. یہ نہ کسی کے جیت کو ہضم کرتے ہیں, نہ یہ اپنی ہار کو برداشت کرتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر کون بیٹھتا ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر یہی ایم این اے حضرات بیٹھتے ہیں, یہی سینیٹر بیٹھتے ہیں. یہ بیٹھ کے قانون سازی کیوں نہیں کرتے؟ قانون سازی ہے بھی موجود تو معذرت کے ساتھ یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں یہ ہمیشہ ایک دوسرے کا دم چلا ہوتی ہیں. ابھی میں ایک ایم این اے صاحب کی بات سن رہا تھا کہ جناب ہم اس حکومت سے نکل رہے ہیں, تو بھائی صدر آپ کا, وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کا, وزیر اعلیٰ سندھ آپ کا, مختلف عہدوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ حکومت سے نکل کیوں نہیں جاتے؟ آپ کہیں چیز ٹھیک ہے, ہم اس ملکی مفاد کے لیے, ہم اس ملکی نفاذ کے لیے حکومت کا ساتھ نہیں دیتے. وزیر اعلیٰ پنجاب ان کا نہیں ہے, کروا دو, یہ ایسا نہیں ہوتا. ان سیاسی جماعتوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے. یہ صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی پوائنٹ آف ویو لے کر آتے ہیں کہ جناب آپ نون لیگ کی حکومت ہے تو وہ دھاندلی سے آئی ہے. تو بھائی آپ دھاندلی زدہ ہے تو آپ اس کی حکومت کا حصہ کیوں بنے تھے؟ آپ اگر یہ دھاندلی زدہ ہے تو آپ اس حکومت سے ریزائن کر کے پوزیشن میں کیوں نہیں جا کر بیٹھ جاتے؟ آپ یہ خود کہتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت ہمارے خلاف چلے گی. تو بھائی یہ رواج بن چکا ہے اس ملک کے اندر معذرت کے ساتھ. یہی الزام کا نون لیگ لگائے گی, یہی الزام کا پی ٹی آئی نے لگایا. اچھا میں نعیم صاحب میرا سوال, نعیم گجر صاحب میرا سوال بیچ میں ہے, میں اپنے سوال کا جواب لوں گا آپ سے, لیکن جو سوال آپ نے اٹھایا پہلے اس کا جواب لے لیتے ہیں ملک صاحب سے. وکیل صاحب محترم, میرے بھائی, میں نے چند باتیں ابھی ٹاک شو میں کی لیکن شاید آپ آن لائن ہے, آپ نے نہیں سنی ہوگی. دیکھیے دھاندلی کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں.
آپ کو تو پتہ ہے، آپ تو وکیل ہے، پاکستان کی آئین میں کتنے شقوں پر عمل کیا جا رہا ہے اس وقت؟ 10%، 15%، 20%؟ قانون موجود ہے میرے بھائی، عمل کے لیے ہم چیخ رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، عمل ہو نہیں رہا، یہی تو میں بات کر رہا ہوں۔ پھر آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ آئینی عہدوں پر بیٹھے ہیں۔ اگر میں آئینی عہدوں پر نہ بیٹھوں، اگر میں اس نظام کو بچانے کے لیے مسلم لیگ نون کو ووٹ نہ دوں، ان کو وزیر اعظم وزیر اعلیٰ نہ بناؤں، تو یہ نظام رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ آپ سخت فیصلے محترم بھائی، اگر آپ سخت فیصلے لیں گے تو ملک ترقی کرے گا نا۔ میں ایک سخت فیصلہ ابھی میں دوسرے کو ٹیک دیتے رہیں گے، ایسے ہی عہدے لیتے رہیں گے، عہدے بانٹتے رہیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے رہیں گے تو ملک خاص ترقی کرے گا۔ وکیل صاحب ایک دوسرے وکیل صاحب ایک سخت الفاظ لیں، آپ سخت سٹانس لیں، میرے ساتھ میں اگر آپ کہہ دیجیے کہ وکیل صاحب آپ ذرا میری ایک بات سنیں میرے بھائی۔ اچھا، اگر ہم اپنا اپنا موقف رکھیں، اگر ہم اپنا موقف رکھیں، اگر میں ابھی ایک سٹانس لے لوں جس طرح آپ نے فرمایا، اور میں نہ مانوں والی بات کروں گا، اور اس حکومت کو اور جگہ سے سپورٹ قائم رہنے کے لیے یہ جو لوڑی لنگڑی جمہوریت اور لوڑی لنگڑی حکومت ہے، اگر یہ میں ڈسمس کروں گا تو کون آئے گا یہ بھی آپ کو اندازہ ہے، اور میں ان کو آنے نہیں دینا چاہ رہا۔ اچھا، اس سے آگے نعیم گجر صاحب، میرے سوال پہ اگر آپ آئیں کہ کیا الیکٹورل لاز اتنے طاقتور ہیں کہ وہ انتخابات کی ٹرانسپیرنسی کو انشور کر سکتے ہیں؟ سر، الیکٹورل لاز بالکل اسٹرانگ ہے، قانون اپنی جگہ موجود ہے، لیکن معذرت کے ساتھ اس قانون پر کبھی بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ کیا وجوہات ہے؟ کبھی آرٹی سسٹم بٹھا دیا جاتا ہے، کبھی جناب ایم این ایز کو اغوا کر دیا جاتا ہے، کبھی عدالتی ساکت نثار کی حکومت بٹاتی ہے۔ اچھا، میری بات سنیں، مجھے بتائیے کہ آرٹیکل 62 اور آرٹیکل 63 کی جو چھلنی کا قانون بنا ہوا ہے، اس میں سے کوئی گزر سکتا ہے؟ نہیں، یا مقصود ہی یہی ہے کہ جس کو ڈسکوالیفائی کرنا اس کے اوپر 62-63 لگا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں جو تزکیہ تو شعور پر پورا اترتا ہو وہی 62-63 پر پورا اترتا ہوگا۔ وہ آپ کی سمجھنے کی بات نہیں ہے، وہ تو وہاں پہ تو 62-63 میں تو بہت ساری شرائط لکھی ہوئی ہیں۔ بیٹے سے تنخواہ لے لی، نااہل قرار دے دیا گیا۔ 62-63 میں لکھا ہوا ہے، 62-63 میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لینا نااہلی کے ضمن میں آتا ہے۔ نہیں، وہ کہہ رہے جس نے جھوٹ بولا تو 62-63 پہ پورا نہیں اتر سکتا۔ اب جھوٹ تو بولا ہے نا اس نے۔ یہ بات راسل زرداری صاحب نے بھی کی تھی نا کہ باتیں وحید کوئی آسمانی کتابیں تو نہیں ہیں، ایک طرف بولتا رہے تو آپ اپنی زبان اچھا ٹھیک ہے، میں یہی سوال ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں، میں یہی سوال، قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا، لیکن خدا را اس یہ عوام کو بتائیے کہ یہ جو سیاسی نمائندے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں، سینٹ کے اندر، یہ ہوش کے ناخل ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹھیک ہو گیا۔ نعیم صاحب آپ کی رائے آ گئی، اب تقریر شروع ہو گئی۔ نعیم صاحب ہم قانون کے مطابق جی بالکل ٹھیک ہے۔ ملک عظمت صاحب، قانون تو آپ نے بنایا نا، الیکٹورل لاز تو آپ نے بنایا نہیں، مجھے صاحب کہہ رہے ہیں بہت اچھے قوانین ہیں، یقیناً ہوں گے، لیکن ان میں بہت ساری خامیاں بھی ہیں۔ جی ہے، اور آپ کی حکومت ہو کسی اور کی ہو، آپ نے پارلیمان میں بیٹھ کر کبھی بھی الیکٹورل لاز کو بہتر کرنے کی کوئی شعوری کوشش نہیں کی۔ پھر آپ الیکشن ہار جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم گلگت سے ہار گئے، وہ ادھر سے ہار گئے، دھاندلی ہو گئی۔ دیکھیں اتنے مسائل ہیں الیکٹورل لاز میں کہ گن کے بتائے جا سکتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے دیکھا کوئی سیشن ہوا ہو کہ جی الیکٹورل لاز کو ہم اپ ٹو ڈیٹ کرتے ہیں، اس میں بڑے مسائل ہیں۔ اگر اس موجودہ پہ عمل ہو تو آگے بنائے نا، موجودہ لاز پہ عمل نہیں ہو رہا تو آگے بنانے کی شاید کمزوری ہو تو نہیں۔ دیکھیں ایک دو چیزیں ہیں، آپ کو 62-63 کی چھلنی سے گزارے آپ گزر جائیں گے سر۔ اگر کسی دن طے کر لیا جائے کہ ابھی بھائی نے کہا نا میاں نواز شریف صاحب کی بات کی، میاں نواز شریف صاحب نے جھوٹ بولا تھا اور 62-63 کے تحت وہ نااہل تھا، اس پر اپلائی ہوا، کسی اور پر اپلائی نہیں ہوا 62-63۔ اگر یہ کی ساری پارلیمان پہ ہو، ایک بھی نہیں بیٹھ سکتا ادھر، ایک بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ جھوٹ بولنا تو نہیں ہے، قصور یہ تھا کہ ان پہ اپلائی ہو گیا، یس، باقی کسی پہ بھی وہ سارے اڑ جائیں گے، اب سارے اڑ جائیں گے۔ یہی بات ہے، سمپل بات ہے، عمل نہیں ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، ایک ہے آئین، ایک ہے اس کی امپلیمنٹیشن۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آئین نہیں ہے، قانون نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے، ہونے نہیں دیا جا رہا، اس کی ضرورت ہے۔ تو انتخابی اصلاحات میں ٹرانسپیرنسی کی کچھ کوشش تو سیاسی جماعتیں کر سکتی ہیں نا،
وہی تو ہمارا مطالبہ بھی چیلنجز ہے. تو ہوتے ہیں, ہمیشہ سے ہوتے ہیں. ہم کبھی دوبارہ اس کشمیر والے واقعے کو ہونے نہیں دیں گے, ہم یہ RTS کو ہونے نہیں دیں گے, ہم یہ پنجاب میں فارم 47 کو کرنے نہیں دیں گے. یہ ہمارا منشور ہے. اور آپ نچلی سطح پر اقتدار جانے دیں گے یا نہیں جانے دیں گے؟ ہم بالکل جانے دیں گے. ہم باقاعدہ بلدیاتی انتخابات کرائیں گے اور پورے ملک میں اس کی حمایت کریں گے کہ بلدیاتی انتخابات ہو اور یہ امپاورز کیے یہ جائیں. تصور درست ہے کہ ملک میں اصل میں جمہوریت ہے ہی نہیں. کچھ گھرانے ہیں جو جمہوریت کے نام پہ اپنی فیفڈم بنا کے بیٹھے ہیں, پھر کچھ ان کے اہل دربار ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ نچلی سطح پر عام آدمی طاقتور ہو. MPs کے ڈیرے آباد رہیں, قائم دائم رہیں, ٹرانسفروں کے لیے بھی ادھر جاؤ, ناک رگڑو, جائز کاموں کے لیے بھی ادھر جاؤ. اگر پرویز مشرف سے ظاہر ہے آپ سب کو, ہم سب کو بھی اختلاف رہا, لیکن جو لوکل گورنمنٹ تھی زبردست اس سے نیچے اختیارات گئے تھے. بالکل گئے تھے. نئی حکومت نے آتے ہی اس کو اڑا دیا. پختون خواہ میں ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ وہی ہمیں چاہیے سسٹم جو جنرل مشرف کا تھا. A1 سسٹم تھا, ڈیلیورنس سسٹم تھا. ایسا سسٹم ابھی تک آیا نہیں. حاجی غلام علی صاحب بھی ناظم پشاور تھے اس سسٹم میں. حاجی صاحب آپ کیسے سمجھتے ہیں وہ سسٹم کیسا تھا؟ میں تو ایک حقیقت کہوں گا, میرے سیاسی بھائی موجود ہیں, ملک میں جب مارشل لا ہوتا ہے تو بلدیاتی انتخابات بہت مضبوط ہوتے ہیں. میں حیثیت کونسل بھی 2-3 بار رہ چکا ہوں, حیثیت میئر پشاور بھی رہ چکا ہوں. اور جب اب PTI کی حکومت میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تو انہوں نے پورے 5 سال میں 1 پیسہ بھی نہیں دیا. 1 پیسہ نہیں دیا. اور انہوں نے جیب ختم کر دی جس میں پیسہ جانا تھا حکومت کی طرف سے, اور عدالتوں نے فیصلے کیے لیکن انہوں نے 1 پیسہ بھی نہیں دیا. تو اس طرح نظام پہ وقت ضائع کرنا میرے خیال میں, جس طرح سیاسی حالات میں ہم نے 70 سال ضائع کیے, اس طرح یہ بلدیاتی نظام کے لیے آئین میں جو سطور دیے گئے ہیں اور عدالت سے جو فیصلے کیے گئے ہیں اس کے تحت انتخابات کرائے جائے اور ان کو امپاور کیا جائے کہ یہ اپنے ترقیاتی کام, ان کا فنڈ, یہ سب کچھ ہو تو ٹھیک ہے. اور یہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کو قانون سازی تک محدود رکھا جائے تاکہ وہ صحیح طریقے سے قانون سازی کی جائے. یہ بہت بڑی قسمت بدقسمتی ہے کہ کونسلر بھی نالی بناتا ہے, MPA بھی نالی بناتا ہے, MNA بھی نالی بناتا ہے, وزیر اعظم بھی نالی بناتا ہے, اور صدر پاکستان بھی نالی اور سڑکوں کے بارے میں پھرتے ہیں. تو میرے خیال میں نظام میں بلدیاتی نظام کو مضبوط بنانا چاہیے, اور یہ ایک آسان ہے عوام کے لیے, ایک ایزی ایکسیس ہے, اس کی میں بھرپور حمایت کرتا ہوں. میں خود اس نظام میں رہا ہوں, لیکن جس طرح PTI نے اس نظام کو تباہ کیا اس طرح نظام نہ ہو. تو کیا یہ سیاسی جماعتیں کیوں نہیں پسند کرتی اس لوکل گورنمنٹ کے نظام؟ یہ نہیں پسند کرتی کہ MNA اور MPA جو ترقیاتی کام کرتے ہیں وہ کونسلر بھی کرتے ہو, کہتے یہ کہاں سے آ گئی. جب تک ان کو آئین سازی, قانون سازی کا اختیار ہوگا اور ان کو ترقیاتی کاموں کا اختیار ہوگا اور پروونشل گورنمنٹ ہدایت دیتا رہے. لیکن MPA MNA کو وزیر اعظم عمران خان PTI کے لیڈر بانی, اس کا یہ فیصلہ تھا کہ بلدیاتی انتخابات کو فنڈ ملیں گے, MNA MPA کو نہیں ملیں گے, لیکن اس کو بھی مجبور کیا گیا. یعنی MNAs اور MPAs کے ترقیاتی فنڈز بند ہونے چاہیے, یہ لوکل گورنمنٹس کو جانے چاہیے. لوکل گورنمنٹ کو جانے چاہیے. لوکل گورنمنٹ کو جانے یس MPA MNA کا صرف قانون سازی کا کام ہونا چاہیے. بالکل آصف صاحب, تھوڑا تجربہ ہمارا بھی اس پہ رہا. لوکل گورنمنٹ اسلام آباد کے اندر بالکل آپ نے ظفر علی شاہ صاحب کو شکست دی تھی الیکشن میں, ہمیں یاد ہے. سر تو سر لوکل باڈیز میں 5 سال رہے, یقین مانے کہ 1 بھی ٹکے کا کام نہیں ہوا. اس کو درست ماننا چاہیے. دیکھیں اگر نون لیگ کام نہیں کرے گی تو نون لیگ کو کبھی بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے بہت اچھا کیا. برا کیا تو برا ہی کہیں گے, اچھا کیا تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. چلیں یہ دلچسپ بات ہے کہ پوزیشن رہی کہ کوئی لوکل باڈیز ایک مضبوط سسٹم ہے, وہ لوکل باڈیز کو آنا چاہیے. اچھا وقت ختم ہو گیا. ملک صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وقت ختم ہو گیا. آپ یہ میں حیران ہوں, صوبے میں کیا اگر عمران خان
کو صحت خراب ہے تو اس میں سپریم کورٹ جانا اور وہاں کی اور حکومت کی اتنی بات چیت کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی حق ہے ان کا، بنیادی حق ہے کہ ان کو اسپتال لے جایا جائے اور ان کو ان کی صحت کے ٹریٹمنٹ کرائی جائے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آج غلام علی صاحب، ملک عظمت صاحب، نعیم گجر صاحب، آپ سب کا میں شکر گزار ہوں. آپ شریک گفتگو ہوں. اجازت چاہتا ہوں ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ سے. اللہ حافظ.